اللہ جل شانہ کا ہم سب پر خصوصی فضل ہوا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو اپنے ذکر میں اپنے یاد کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، اللہ جل شانہ کی جو شان ہے وہ روزانہ اللہ کی نئی نئی شان ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی شان روزانہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ سورہ رحمان میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ کی شان روزانہ بڑھتی رہتی ہے۔ جب بھی ہم اللہ کے ذکر کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی انوارات مزید بڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے اس کی شان ویسے اس کی عنایات ہوتی ہیں۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، جیسے ہم روزانہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ کر دیا یا نصاب پورا کر لیا بس جو ملنا تو ملے، نہیں۔ جیسے اللہ کی شان روزانہ بڑھتی ہے اس طریقے سے وہ اللہ اپنے ذکر پر انعامات کی روزانہ نئے نئے دے رہا ہوتا ہے۔ میرے ساتھیو، اللہ جل شانہ نے ہم سب پر اپنی نعمتوں کا ظہور فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس کا شکر گزار بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ ناشکری جو ہے نا، یہ انسان کے لیے خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہوتی ہے، جب انسان اس کی ناشکری کرتا ہے تو اس ناشکری کی وجہ سے اس کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ اس کو چھین بھی لیتے ہیں۔ لہذا اللہ جل شانہ نے جو مجھ پر اور آپ پر نعمتوں کا ظہور فرمایا ہے، ہم اس میں اربوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب ہم اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ جل شانہ اس نعمتوں میں مزید برکتیں عطا فرما دیں گے اور اس نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ انسان کی زبان کا جو بول ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے نوٹ کیا ہوگا، جب اس زبان سے کسی کو گالی دی جاتی ہے، سامنے والے کا رنگ جو نا وہ لال سرخ ہو جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے اس کو۔ یعنی اس زبان تو ہماری ہے، الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوگی، لیکن سامنے والے کا چہرہ تغیر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے، ہر الفاظ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ جب کسی سے میٹھی بات کرو تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، آپ کی بات سننے لگتا ہے۔ کسی سے غصے میں بات کرو تو اس کا رنگ، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ گالم گلوچ کرو تب بھی اس کے چہرے کا رنگ، آپ تجربہ کر لو، بلکہ ہم تجربے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر الفاظ کے جو نا اپنے اثر ہوتا ہے۔ اب ہمارے زبانوں سے اگر ناشکری کے الفاظ نکلیں گے تو اس کا اثر ایسا ہوگا کہ اللہ پھر ناراض ہوگا۔ جب ہم شکر ادا کرتے رہیں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ اللہ اس کی برکت سے، شکر کرنے کی برکت سے، اس الفاظوں کی برکت سے نعمتوں کو جو نا بڑھاتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ نعمتیں جو ہے نا اللہ کی ہر انسان پر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے نوازا نہیں کسی نعمت سے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ بس یہ مال کا مل جانا، محلات کا مل جانا اور اعلیٰ عہدوں کا مل جانا، یہ نعمتیں ہیں۔ یہ تو دنیا کی چیز ہے، یہ تو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا تو حقیر ہے، دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی، دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی، دنیا کی کوئی اوقات ہوتی، اللہ کافر کو رزق نہ دیتا۔ جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ ان کو رزق نہ دیتا۔ دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں، جب بھی اللہ فرمانبردار کو بھی دے رہے اور نافرمان کو بھی دے رہے، کیونکہ دنیا ذلیل ہے، دنیا کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نعمت وہ چیز ہے، مال کا مل جانا، محلات کا مل جانا، بڑے عہدوں کا مل جانا، ہم نے اس کو نعمت سمجھ لیا۔ یہ بھی نعمت ہے اللہ کی۔ ایک شخص کے پاس مال ہے، دیکھو مال کو فتنہ بھی فرمایا گیا ہے اور نعمت بھی۔
اس طریقے سے اولاد ہے، یہ فتنہ بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ اللہ نے جو مال دیا وہ اللہ کے دین پہ خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے، تو یہ نعمت ہے۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کی جگہ پہ وہ مال خرچ کیا جا رہا ہے، مال خرچ ہو رہا ہے، تو یہ فتنہ ہے۔ اولاد ہے، انسان اگر اولاد کی تربیت کرتا ہے تو یہ نعمت ہے، اور اگر وہ تربیت نہیں کرتا، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، تو یہ فتنہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کسب سے مال دیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا مال دیا تھا، کیسے مالدار تھے، لیکن کیا وہ مال کہاں لگتا تھا؟ اللہ کے دین پہ، اللہ کی مخلوق پہ خرچ ہوتا تھا۔ تو یہ نعمت ہے، یہ ایسا مال نعمت ہے۔ اگر ایک انسان کو اللہ نے مال کی نعمت سے نہیں نوازا، کم سے کم اس کو جسم تو دیا ہے نا، ہاتھ پاؤں تو سلامت دی، یہ بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بولنے کے لیے زبان دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص ایک تبلیغی کارگزاری سنی تھی کہ ایک جماعت گئی، وہاں ایک شخص ایسے پایا گیا، ایک شخص تھا، اس کے پاس بہت سا مال تھا، لیکن اس کی زبان جو ہے نا، یہ تھوک بنانا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے مصنوعی وہ رکھا ہوا تھا، وہ جب کسی سے بات کرتا تو وہ ہاتھ سے لگا کے زبان پہ لگاتا، زبان اس کی گیلی ہوتی تب وہ بات کرتا۔ یعنی اس وقت اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ یہ تھوک جو زبان بناتی ہے سب کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ہمارا جب حلق خشک ہوتا ہے، کیسے انسان پہ وہ کیفیت آتی ہے کہ بس ابھی جان نکل رہی ہے، تو جب یہ تھوک بنانا، جسم گلا خشک ہونا شروع ہو جائے، اللہ اس نعمت کو چھین لے تو انسان کو پھر اس نعمت کی قدر آتی ہے۔ یعنی تھوک کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہے نا، تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ میرے جی ساتھیوں، آنکھوں کا ٹھیک ہونا، آنکھوں کی بینائی درست ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کی آنکھیں نہ ہو اور اس کے سامنے کروڑوں اربوں روپے رکھو، تو وہ اربوں کروڑوں روپے دینے کو تیار ہو جائے گا کہ مجھے آنکھ مل جائے۔ یعنی ایک شخص کو اللہ نے بہت سا مال دیا ہے، اس کی آنکھیں نہیں، یہ آنکھوں کی نعمت اللہ نے اس کو نہیں دی، اس کے پاس پوری ہو، بڑی جائیداد ہو، محلات ہو، گاڑیاں ہو، بینک بیلنس ہو، بے شمار اربوں خربوں پتی آدمی ہو، لیکن اگر اس سے کوئی یہ کہے کہ تمہیں آنکھیں مل سکتی ہے، سب کچھ دینا پڑے گا، تو وہ تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ تیار ہو جائے گا۔ اور ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہم بڑے روتے نا کہ مال نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں کہے کہ یار یہ کروڑ روپے بھی دے دے، سب کچھ دے دے، آنکھیں پھوڑ دیتا ہوں تیری، تو ہم تیار ہو جائیں گے، ہوں گے تیار؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری آنکھیں جو اللہ نے ہمیں دی کتنی بڑی نعمت دی ہے، ہم کیوں نہ شکر کریں؟ تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس طریقے سے جسم کے اندر جتنے انسان کے اعضاء ہیں، یہ ناخن بھی کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کا ایک ناخن نکال دیا جائے، یا ناخن جیسے نکل جاتا ہے کسی کا، تو اس پہ ہلکی سی جب کوئی چیز لگتی کیسے تکلیف ہوتی، تو اس وقت انسان کو اس ناخن کی بھی قدر آتی ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے، بس ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی ناشکری نہ کریں۔ کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کو اچھا خاصا دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، متاثر ہو تو اپنے رب سے متاثر ہو۔ ہمارے دل میں حسد نہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ایک شخص راستے میں ملتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں؟ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے میرے لیے پوچھنا کہ میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، ناف تک مٹی کے اندر دبا ہوا، ستر ڈھانکا ہوا ہے، کیا میری زندگی میں کوئی مجھ پر اچھا وقت آئے گا؟ مجھے روزی ملے گی؟ میرے نصیب میں روزی ہے؟ لباس ہے کہ پہن سکوں؟ کا یہ پوچھ کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ سے پوچھ لو۔ چلتے چلتے ایک اور شخص ملا،
کہ میرے پاس بہت سا اللہ کا مال ہے، بہت سا رزق اللہ نے دیے، میں اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ میں اللہ سے عرض کرنا کہ اس کو تھوڑا سا کم کر دیں، اتنا ہو کہ میں سنبھال تو سکوں نا۔ ایک شخص کے پاس بہت سارا مال ہے، وہ سنبھال نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے خزانے کتنے ہیں، میرے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، کیونکہ وہ سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، تعداد میں ایک چیز نہیں آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ جل شانہ سے بول دوں گا، اللہ جل شانہ سے فرما دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے ملاقات ہوئی، باتیں شروع ہوئی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوتے تھے، راز اور نیاز کی باتیں ہوتی تھیں، جیسے عاشق اور معشوق ہوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپسی آنے لگے تو اللہ جل شانہ نے پوچھا، اے موسیٰ میرے کسی بندوں نے بھی پیغام دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ بالکل۔ کہا اللہ ایک شخص ملا، اس نے آتے ہوئے یہ پوچھا کہ اتنا مٹی میں دبا ہوا تھا کہ اللہ سے پوچھنا کہ میں کچھ لباس پہن سکوں گا، میرے نصیب میں مزید کوئی رزق ہے، روزی ہے، یہ اللہ سے پوچھنا۔ اور ایک اور شخص ملا، اس نے کہا، اس نے یہ بتایا کہ اللہ جل شانہ سے کہنا کہ میرے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، بہت رزق ہے جس کو میں سنبھال نہیں سکتا، اللہ اس کو تھوڑا سا کم کر دے تاکہ میں سنبھال سکوں۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جاتے ہوئے وہ شخص ملے جس نے کہا کہ میری روزی تھوڑی کم کر دیں، اس سے کہنا کہ میری ناشکری شروع کر دیں۔ کیا شروع کر دیں؟ ناشکری شروع کر دیں۔ اور جو ایک اور شخص ملے گا جو مٹی میں اپنا سطر ڈھانکا ہوا تھا، اپنے آپ کو چھپایا تھا مٹی میں، اور اس سے کہنا کہ اس حال میں بھی میرا شکر ادا۔ آتے ہوئے پہلے وہ شخص ملا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ میری ناشکری شروع کر دو، آپ کا رزق کم ہو جائے گا۔ وہ رونے لگا، کہ جس اللہ نے مجھے رزق دیا ہے میں اس کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں، کیسے اپنے رب کی ناشکری کروں؟ کہا پھر تیرا رزق کم ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ پتہ چلے کہ شکر ادا کرنے سے رزق وسیع ہوتا ہے۔ اور آتے ہوئے پھر وہ جو ایک اور شخص ملا، کہا اسی حال پہ بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اسی حال پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو، جس حال میں رکھے نا اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے منہ سے ناشکری کے الفاظ نکلے، میرے پاس ہے کیا، لباس بھی نہیں، ننگا ہوں، مٹی کے اندر چھپا ہوں، اس میں کیا شکر ادا کروں؟ بس یہ الفاظ زبان سے ادا کرنے سے اللہ نے ہوا کو چلایا، ہوا آئی وہ ساری مٹی اڑا کے لے گئی، جو مٹی میں چھپا ہوا تھا ساری مٹی اڑا کے لے گئی، ننگا ہے۔ یعنی ناشکری کے الفاظ سے دیکھو نعمتیں چھنتی ہے کہ نہیں چھنتی۔ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا، اس کا جسم، اس کے دل کی دھڑکن، پھیپھڑوں کا نظام، معدے کا نظام، دیکھو گیس بجلی کا بل دیتے ہیں نا، اللہ نے پوری جسم کے اندر مشینریاں لگائی ہوئی ہیں، وہ کھانا بھی ہضم کرتی ہے، پخانا بھی بناتی ہے، پیشاب بھی بناتی ہے، سب چیزیں کرتی ہے۔ تو کیا اللہ سے بل مانگتا ہے اس کا؟ کتنی نعمتیں اللہ نے دی۔ جب ایک مشینری تھوڑی سا اسکرو ڈھیلا ہو جائے نا پھر پتہ چلتا ہے انسان کو۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ سے راضی رہیں ہر حال کے اندر۔ اللہ والوں کے جوتوں میں بیٹھنے کا کیا ہوتا ہے مقصد؟ کہ اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے، جس حال میں اللہ رکھے اس پہ اللہ سے راضی رہے، اللہ جو دے اس پہ شکر ادا کرے، اللہ کی ذات سے ناشکری نہ کریں، گلے نہ کریں۔ یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تم نے فلاں کو اتنا دیا مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ میرے جی ساتھیوں، بس ہماری زبانوں پہ ہر وقت اللہ کا شکر ہو اور اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی ذکر سے غفلت میں نہ رہیں اور اللہ کی ناشکری میں نہ رہیں۔ یہ شکر یہ بہت بڑی چیز ہے، اگر اس کو ہم نہ اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا نا، ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تو یقین کرو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم ناشکری کرتے ہیں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم سے وہ لے لی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ناشکری کی تباہی بہت بڑی ہے، ہم ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں۔
ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں مفہوم اس طرح سے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے میرا خوب ذکر کرو. ہماری زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر. اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ صحابہ نے 13 سال ذکر کیا ہے. صحابہ نے 13 سال ذکر کیا ہے. صحابہ نے 13 سال لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. اس وقت کوئی حکم نہیں تھا کہ نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ کرنا ہے. اللہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا. 13 سال صحابہ سے اللہ نے ذکر کرا. یہ چلہ کشی کو ہم نے کیا، یہ جو ہم جو ذکر کرتے ہیں جس کو ہم چلے کا نام لیتے ہیں، یہ مطلب ایسا نہیں کہ چلہ ہے جناتوں کے لیے اور اس کے لیے. چلہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، ذکر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. یہ بزرگوں نے ترتیب نکالی ہے کہ انسان لالچی ہے. انسان کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے روزانہ اتنا ذکر کرنا ہے تو وہ ذکر پہ نہیں آئے گا، وہ ذکر نہیں کرے گا، بولے یار ساری زندگی کرنا پڑے گا. تو یہ ایک کنڈے والا کام کرتا ہے یہ چلے کا نام کہ یار یہ چلہ کر لے. تو جو سامنے کرنے والا تو کہتے ہیں یار ایک ہفتہ کا چلہ ہے، 40 دن کا چلہ ہے، میں جلدی کر لوں. تو اس کو وہ ڈر لگتا نہیں ہے. اس وجہ سے یہ چلوں کے نام دیے کہ اتنے چلے کا. اصل تو مقصد ذکر کرانا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو جب ہم چلے کا نام سنتے ہیں تو شوق سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چلوں کی ترتیب اس وجہ سے رکھی کہ انسان کے اندر شوق پیدا ہو، یہ ذکر پہ آ جائے. جب انسان کچھ چلے کر لیتا ہے تو یہ عادی ہو جاتا ہے. پھر جب اس کو خوراک نہیں ملتی نا پھر یہ پریشان ہوتا ہے. تو یہ اس کو عادی کرنے کے لیے ہوتا ہے. بزرگوں نے یہ ترتیب اس لیے بنائی کہ چلے کرو. اور یہ چلہ اللہ نے انبیاء سے بھی کروایا. جس نبی کو اللہ نے کتاب دی کا 40 دن میرے لیے خاص کرو، 40 دن اس سے چلے کرائے گئے، ذکر کرو. اس کے بعد اللہ کتاب دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے بھی چلہ کروایا، پہاڑ پہ جا کے 40 دن ذکر کرو، شرط رکھی. ذکر کے بعد اللہ نے کتاب دی. اس طرح عیسیٰ علیہ جتنے انبیاء ہیں سب سے چلے اللہ نے کروایا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی پہاڑ پہ جا کے چلہ کرنے سے ملی. آسمانی 4 کتابیں نازل ہوئی نا. یہ تو ہمارے آقا کی شان ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی انتہا ہے پہاڑ پر جا کر ذکر کرنا، چلے کرنا، اللہ کو یاد کرنا. میرے اور آپ کی آقا کی ابتدا ہے پہاڑ پہ جا کے ذکر کرنا. اب کیسے ابتدا ہے؟ اب آپ علیہ السلام غار حرا جاتے تھے کس لیے؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. پہاڑ میں جا کے چلے کرتے تھے. اب نبوت کا اعلان نہیں فرمایا آپ علیہ السلام نے، چلے یہاں سے. بہت بعض لوگ کے ذہن میں آتا ہے نا کہ یہ ذکر کہاں سے ہے، کہ بس یہ کوئی عجیب نئی چیز آ گئی. نئی چیز نہ، یہ نبیوں والا کام ہے. نبی نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے، غار حرا میں جا کے ذکر کیا ہے. آپ علیہ السلام 3 دن کے لیے جاتے تھے، 3 دن ذکر کر کے پھر گھر آتے تھے. ہفتے کے لیے جاتے تھے، ہفتہ ذکر کر کے پھر آتے تھے. حشرے کے لیے جاتے تھے، 10 دن لگا کے پھر آتے تھے. اس طریقے سے آپ علیہ السلام 40 دن کے لیے جاتے تھے، ذکر کر کے آتے تھے. اس ذکر کی برکت سے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک نور آتا تھا. آپ علیہ السلام اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. علم ذکر کی برکت سے ملتا. یہاں ابتدا میں اللہ کے نبی سے چلے کرائے جا رہے ہیں، ذکر کرایا جا رہا ہے. ایک دن وہ جو نور کا گولا تھا وہ جبرائیل بن کر آیا. کیا بن کر آیا؟ جبرائیل بن کر آیا. وہیں سے پہلی وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. میرے ساتھیوں، تو یہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے ذکر کیا. اور ذکر کے بعد جب آپ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اعلان کرو نبوت کا، لوگوں کو دعوت دو، تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جلسہ کیا. کیا کیا؟ جلسہ جو اجتماع ہو رہا ہے، کراچی کا اجتماع، جیسے اجتماع ہوتے ہر شعبے کے ہوتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جلسہ کیا. کیا کیا؟ اس کو جلسہ کہہ لو. پورے مکے والے کو اکٹھا کیا، پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، سب کو جمع کیا. یہ جو جلسے کرتے ہیں نا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا. فرمایا کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ. صحیح نا؟ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ یہاں سے ثابت ہے کہ نبی نے سب کو جمع کیا. اور سنو میری بات، ٹھیک ہے؟
یعنی سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے دعوت کس کی دی؟ ایمان کی دی، مسلمان بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اور ذکر کی دعوت دی، پڑھو لا الہ، کیا فرمایا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ایمان قبول کیا، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب میرا کیا کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میرا کام وہ تیرا کام، جو میرا کام وہ تیرا کام۔ پہلے دن سے امت کو ذمہ داری بتا دی گئی، پہلے دن سے دعوت پہ لگایا گیا اور ذکر پہ لگایا گیا۔ کس پہ لگایا گیا؟ صحابہ جب گھوڑوں کی پشت پر ہوتے تھے، زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا اور دعوت لینے چلتے تھے، اور دم بھی پہلے۔ آپ علیہ السلام نے خدمتیں زیادہ کی، سوشل ورک زیادہ کی ہے۔ جب دعوت کا دور تک کوئی بیمار ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کسی مریض کے پاس جاتے تھے، اس کو دم کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ دم کرتے، چلہ کشی کے بعد دم کرتے تھے، ذکر کرنے کے بعد دم کرتے تھے۔ تو یہ شروع کی چیز ہے۔ اب 13 سال صحابہ نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا ذکر کیا۔ اب کوئی حکم نہیں آیا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، نماز تم پہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ کا حکم آیا، نہ نماز کا حکم آیا، کسی چیز کا حکم نہیں آیا۔ صحابہ سے 2 کام کروائے جا رہے ہیں، ایک ذکر اور ایک دعوت۔ ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا۔ 13 سال صرف صحابہ نے ذکر کیا۔ کون سا ذکر کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں 13 سال ذکر کروایا؟ کہ اس اللہ نے جماعت تیار کرنی تھی، صحابہ کو ایسے ایمان والا اللہ نے بنایا۔ 13 سال جب صحابہ پر آپ علیہ السلام نے ان کے دلوں پر محنت کی، ان سے ذکر کرایا، ان کے دل اتنے صاف، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا کہ اس کے بعد جیسے حکم آیا تو صحابہ کو حکم ماننا صحابہ کے لیے آسان ہو۔ جیسے سب سے پہلے جو چیز فرض کی گئی وہ نماز فرض کی گئی۔ 13 سال کے بعد سب سے پہلے حکم آیا نماز کا۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ اللہ کی جل شانہ کی طرف سے نماز کا حکم آیا، صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ سے براہ راست ملاقات کرنے کا ذریعہ ملا، اللہ سے براہ راست بات کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ 13 سال ان کا ایمان بنا ذکر کی برکت سے۔ کیوں؟ لا الہ کی برکت سے ایمان بنتا ہے۔ یہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ پڑھو گے ایمان تازہ ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا؟ جو بیچارہ سبزی بیچتے ہیں پانی لگاتا ہے کہ نہیں، تازہ نظر آتی تو انسان کی آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، ایک چیز کو خرید لیتا ہے۔ جو چیز آنکھوں کو اچھی لگ جائے وہ کھانے میں بھی اس کو اچھی لگتی ہے۔ جو کسی کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیز اچھی نہیں لگے وہ بیچارے کو دل ہی نہیں کرے گا اس کو کھانے میں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ گوشت کی دکان پہ چلے جاؤ، سامنے وہ صبح صبح تازہ کاٹتے ہیں، خوشی سے لوگ جاتے ہیں اور تازہ کٹے ہوئے گوشت کھا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں گھر کے۔ تو اسی طریقے سے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ ایمان تازہ کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا۔ 13 سال صحابہ نے اتنا ذکر کیا کہ ان کا ایمان بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر صحابہ کے ایمان کی طرح جو نا قید لگا دی، فرمایا ان کی طرح ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ میرے ساتھیوں، ہم نے ذکر کے اندر کمی شروع کر دی۔ ہم ذکر کو پکڑیں لیکن اجازت کے ساتھ، خود سے کوئی ذکر نہ کریں۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ایمان کا کلمہ ہے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں، صحابہ کا جب یہ کلمہ جب سب سے پہلا نمبر ہے، پہلے نمبر پہ محنت ہو جائے گی نا، باقی نمبروں پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، صحابہ کو اللہ نے پہلے نمبر میں مضبوط کیا 13 سال، اس کے بعد نماز کا حکم آیا۔ جب نماز کا حکم آیا تو جب صحابہ کی نمازیں کیسے بن گئی؟ ذکر کی برکت سے۔ جب صحابہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، ایک طرف ان کو جنت، ایک طرف جہنم، سامنے اللہ نظر آتا تھا۔ ان کی نمازیں احسان والی بن گئی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو صحابہ نے 13 سال رگڑا مارا ذکر میں، 13 سال ذکر کیا، دلوں کو صاف کیا، ایمان بن گیا۔ پھر جب نماز کا حکم ہے، جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ان کو اللہ نظر آتا تھا۔ ایسے صحابہ کا ایمان۔ ایک صحابی آتے فرماتے یا رسول اللہ، یہ کرام الکاتبین جب میرے اعمال نامہ لکھتے ہیں تو مجھے ان کے قلم کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، ان کے قلم کی آوازیں سنتا ہوں۔ تو اللہ نے پردے ہٹا دیے نا، سنائی دے رہا ہے نا اس کو،
دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ کس سے ہوا؟ لا الہ، بنیاد مضبوط ہو، نمازی بن گیا. جب نمازی بن گئے صحابہ، تو صحابہ عالم تو سارے تھے. صحابہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ عالم نہیں تھے. سارے صحابہ عالم تھے، فقیہ تھے، سارے صحابہ مجتہد تھے. ان کے علم بھی کیا، انہی کی برکت سے پوری دنیا میں علم پھیلا، صحابہ کی برکت سے. اب وہ ذکر اذکار والے تھے صحابہ، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے تھے. دعائیں آپ علیہ السلام نے سکھائی صحابہ کو، ذکر سکھایا آپ علیہ السلام. ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی آپ علیہ السلام نے کہ گھر سے نکلو یہ پڑھا کرو، گھر کی حفاظت ہوگی. مصنون دعاؤں کے اندر موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ اس کو پڑھا کرو. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے آپ علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے، اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا یہود مجھے کب کا جادو سے گدھا بنا دیتے. ذکر سکھایا آپ علیہ السلام نے، اجازت دی کہ اس کو پڑھا کرو. لیکن امت کا فائدہ ہو گیا نا، ہمیں ہر موقع میل کے اعتبار سے دعائیں مل گئی. سفر پہ نکلو تو یہ پڑھو، سواری پر بیٹھو تو یہ پڑھو، گھر سے نکلو تو یہ پڑھو، گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھو. پھر اس کی برکات بھی ہے. اس کے ساتھ صحابہ کو آپ علیہ السلام نے اکرام سکھایا تھا کہ مسلمان کا اکرام. صحابہ تو کافر کا بھی اکرام کرتے تھے. کوئی کافر قیدی بن کر آتا بادشاہ تو اس کے ساتھ جیل کے اندر بادشاہوں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا. اور یہ اسلام کا طریقہ ہے. حتیٰ کہ صحابہ نے تو جانوروں کے بھی حق ادا کیے، ان کے بھی حقوق کے خیال رکھے، ان کے ساتھ بھی اکرام سے پیش آئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ تشریف فرمائے مسجد میں، آپ علیہ السلام نے مخاطب کیا، اے ابو ہریرہ. نہیں اٹھے. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب اٹھے تو سامنے سے دامن پھٹا ہوا تھا. آپ علیہ السلام نے جب دامن دیکھا فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے دامن کے اوپر بلی بیٹھی تھی، آپ نے آواز دیا، بلی سوئی ہوئی تھی. میں نے کہا اللہ کے رسول کی پکار آ گئی، بلاوا آ گیا، یہاں بلی ہے. آپ علیہ السلام کے فرمان کو پورا کرتا ہوں تو بلی کی نیند خراب ہوتی ہے، اور بلی کو اٹھاتا ہوں تو اس کو اذیت ہوتی ہے. اور یہاں آپ علیہ السلام کی فرمان کی جب تیسری جب آپ نے آواز دی میں نے دامن ہی پھاڑ دیا. میں نے کہا بلی کی بھی نیند خراب ہے اور آپ علیہ السلام کے فرمان پہ بھی کھڑا ہو گیا. تو صحابہ تو جانوروں کے ساتھ اکرام کرتے تھے. ہم تو مسلمان کے ساتھ نہیں کرتے، کمزور ہو گئے. صحابہ تو اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں. اعتکاف کے اندر صحابی رسول بیٹھے ہیں. ایک شخص آتا ہے کہ فلاں شخص سے میں نے قرضہ لینا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں. اعتکاف چھوڑ کر نکلے مسجد سے، اس کے کام میں اس کے ساتھ چلے. یعنی خدمت کو اتنی ترجیح دی گئی. تو صحابہ تو خدمت بھی کرتے تھے، اور صحابہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، ان کے لیے دکھلاوا نہیں ہوتا. کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کی رضا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے موقع پر ایک یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے، تلوار نکالی، گلے تک لے گئے، گلا کاٹنے جیسے لگے، یہودی نے تھوک پھینکا آپ کے چہرہ مبارک پر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا اس کو، تلوار ہٹا دی، اٹھ گئے، اس سے کھڑے ہو گئے. یہودی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہوا، میں تو قتل چھوڑ کیسے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ نے میرے چہرے پہ تھوک پھینکا، پہلے میں اللہ کے لیے قتل کرا تب میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، اس وجہ سے چھوڑ دیا. تو صحابہ کا اخلاص تو ایسا. پہلے نمبر مضبوط ہوا، دوسرے نمبر پہ چلنا آسان ہو گیا، تیسرے نمبر پہ بھی، چوتھے پر بھی، پانچویں پر بھی. اب چھٹے نمبر میں صحابہ کیسے؟ صحابہ بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے تھے، اللہ کے دین کو دیکھتے تھے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں، نوکری کو دیکھتے ہیں، گھر بار کو دیکھتے ہیں. صحابہ ایسے نہیں تھے. جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ نے سارے باغات کو چھوڑ دیا. پھل تیار، کھجوریں لگ چکی ہیں، پورے سال کی محنت ہوئی، پورا سال کھجور کے درختوں کو پانی دیا گیا، پھل لگ چکے اور تیار ہو کے پک چکے، اتارنے اور بازار میں فروخت کرنے ہیں. لیکن جیسے اللہ کے دین کا بلاوا آیا تو صحابہ نے سارے کام چھوڑ دیے، چلے گئے اللہ کے دین کے لیے.
ایک صحابی تھے، وہ شکل سے تھوڑے کالے جیسے تھے، بدصورت تو نہیں کہہ سکتے، کالے جیسے تھے، حبشی ٹائپ کے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ، میں اس کالے رنگ کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جنت میں جو شخص جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا، صورت کی وجہ سے نہیں جائے گا، رنگ کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ، پھر مدینہ کے اندر مجھے اپنی بیٹی کو نکاح میں کیوں نہیں دیتا؟ سب کہتے ہیں کہ کالا چہرہ ہے، اس کو کیا بیٹی؟ یعنی ایک گلے کے طور پہ آپ علیہ السلام سے بات کی، نا امید تھے کیونکہ اس کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے مالدار صحابی کے گھر بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر کے پاس جاؤ اور ان سے میرا کہو کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور اس ٹائم اس کی بیٹی تھی، جوان بیٹی، سب سے خوبصورت بیٹی تھی، مالدار گھر، اور میں اس کے پاس جاؤں، اس کو کہ اللہ کے رسول نے بھیجا اپنی بیٹی میری نکاح کرا دو اپنی بیٹی سے۔ وہ جیسے جاتے ہیں دروازے پہ دستکتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ باہر نکلتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے آپ کی بیٹی سے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیں۔ تو اس نے کہا جا، تیرے جیسے کالے کو اپنی بیٹی دے، ایسے الفاظ آئے۔ وہ صحابی خیر رویا تو نہیں، پریشان تو نہیں، وہ تو پہلے سے ہی معامل تھا، کسی نے اس کو تسلی دی۔ چلے گئے آپ علیہ السلام، جیسے وہ صحابی گھر میں داخل ہوئے، بیٹی نے سن لیا تھا، بیٹی نے کہا کہ آپ نے کیا کیے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول نے بھیجا، آپ نے انکار کیسے کیا؟ تو وہ صحابی بھی تھا ایمان والا، فرمایا میں نے اللہ کے رسول کی وجہ سے انکار نہیں کیا، میں نے تیری وجہ سے کیا، ایسا نہ ہو کہ میں ہاں کر دوں اور تو بعد میں راضی نہ ہو تو تماشا نہ بنے، اس وجہ سے کہا میں تیار ہوں، کالا ہے گورا ہے جو بھی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں تیار ہوں، جلدی جاؤ اللہ کے رسول کو منا لو ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کی مجلس میں، وہ پہلے پہنچ گئے تھے، فرمایا رسول اللہ، اس نے تو یہ کہا، پہنچ گئے، کہ آپ نے منع کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے بیٹی کے لیے، میری بیٹی تیار ہو گئی، وہ راضی ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے نکاح پڑھایا، چھوارے تقسیم ہوئے، چھوارے کھائے گئے، پھر آپ علیہ السلام نے حق میں غالباً 400 درہم حق میں رکھا یا 600 درہم رکھا، اور حق مہر بھی زیادہ رکھا، غریب صاحب ہی ہے، حق مہر بھی زیادہ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق مہر ادا کرو، جاؤ لے جاؤ اپنی دلہن کو گھر لے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک کوڑی بھی نہیں ہے، ایک روپے بھی نہیں، میں حق مہر کہاں سے کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ حضرت علی کے پاس، ان سے کہو کہ 200 درہم دو، جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے کہو کہ 200 درہم دو، جاؤ حضرت عثمان بن عفان کے پاس، ان سے کہو کہ 200 درہم دو۔ جیسے وہ گئے سب کے پاس تو سب صحابہ نے خوشی سے 200 درہم سے زیادہ دیے، سب نے حق مہر ادا کرنے کے لیے۔ وہ صحابی اتنا خوش تھا کہ آج میرے پاس مال آیا، کبھی زندگی میں میرے جیب میں پیسے نہیں، آج میرے پاس مال ہے، کبھی آسمان کو دیکھے کبھی پیسے کو دیکھے، کبھی اللہ کو دیکھ کر مسکرائے کبھی پیسے کو دیکھ کر مسکرائے۔ اب بازار سے جاتے ہوئے کہ دلہن کو گھر لے جاؤں گا، دلہن کو گھر لے جاؤں گا، گھر میں چارپائی بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ پہلے بازار گیا بستر خریدنے کے لیے، چارپائی خرید لوں گا، گھر کے لیے کچھ چیزیں خرید لوں گا، جاؤں گا، پھر گھر میں چارپائی سب چیزیں لے جا کر پھر دلہن کو، ہائے ہائے وہ بازار کیا چارپائیاں اور سامان لینے گئے، جیسے وہ بازار میں جاتے ہیں کانوں تک آواز پہنچتی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں نکل چکے ہیں، جہاد شروع ہو گیا۔ وہ صحابی دیکھتا ہے پیسے کو اور آسمان کو، کہتا ہے یا اللہ آج میرے پاس زندگی میں کبھی اتنے پیسے نہیں تھے، آج میں غنی بن گیا، آج میرے پاس پیسے بہت ہیں، آج کوئی مجھے رشتہ نہیں دیتا تھا، آج بیوی بھی آگے انتظار کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور یا اللہ تیرا فرمان آ گیا، کروں تو کیا کروں؟ فرمایا یا اللہ اس کو چھوڑ سکتا ہوں، گھر کو چھوڑ سکتا ہوں، مال کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن تیرے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی پیسوں سے بازار سے گھوڑا خریدا، ڈال خریدی، تلوار خریدی، چہرے پہ کالا کپڑا باندھ کر گھوڑے پہ پشت پر بیٹھ کے اللہ کے راستے میں نکل پڑا۔ جیسے وہ نکل پڑے
لڑتے لڑتے ایک صحابی دیکھتے کہا یہ تو وہ سعد رضی اللہ، فرمایا یہ وہ نہیں ہے، کہا اس کی طرح یہ، یعنی اس نے اپنا چہرہ چھپایا۔ اب چہرہ کیوں چھپایا؟ اس وجہ سے چہرہ چھپایا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنگ کے اندر دیکھ لیں اور مجھ سے کہیں کہ میں نے تو آپ کو دلہن کے لیے بھیجا تھا، گھر بھیجا تھا دلہن کے پاس، تو ادھر کیا کر رہے ہیں، واپسی جا، ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ کے نبی واپسی دے۔ اس وجہ سے چہرہ چھپایا۔ وہ لڑتے لڑتے گھوڑا زخمی ہوا، پھر وہ زخمی ہوا، گھوڑے سے نیچے گرا، شہید ہو گیا۔ جب جنگ کا سامان تھوڑے سے تھما، آپ علیہ السلام لاش کے پاس آئے، چہرہ اٹھایا، دیکھا، آپ علیہ السلام مسکرائے۔ پھر آپ علیہ السلام کے آئے ہائے مسکرانے کے بعد آپ علیہ السلام یوں پاؤں کے پنجوں کے بل چل کر آئے، مسکرانے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام دیکھتے دیکھتے ایک دم چہرہ یہ ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے 3 چیزیں نہیں دیکھی، آپ مسکرائے کیوں اس کو دیکھی؟ فرمایا میں مسکرایا اس لیے تھا کہ میں کچھ وقت پہلے، کچھ دیر پہلے اس کا نکاح پڑھا ہے، چھواروں کا ذائقہ میٹھا میرا ابھی بھی منہ کے اندر ہے۔ کہ میں یہ پنجوں کے بل اس لیے چل کر آیا ہوں کہ اس کی اللہ نے اتنی حوروں کو بھیجا ہے، اتنی حوریں اس کو دیکھنے کے لیے اتری زمین پر کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اس وجہ سے ان سے بچا کر چلو۔ فرمایا رسول اللہ آپ نے منہ کیوں اس طرح پھیرا؟ فرمایا ایک حور کی پنڈلی مجھے تھوڑی سی نظر آئی، میں نے حیا کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ تو صحابہ 6 نمبر پہ چلنے والے تھے کیونکہ پہلا نمبر مضبوط تھا۔ ہمارا پہلا نمبر مضبوط ہے کہ نہیں؟ مضبوط ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بنگلے والی مسجد میں عصر سے لے کر مغرب تک لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے، جو ابھی ہم یہاں کریں گے، اجتماعی ذکر 2000 تسبیح عصر سے مغرب تک دہراتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب تبلیغ کے بارے بات آئی سمجھ میں؟ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں؟ ہم نے تو کہا 100 میں ڈال دو، بس 100 مرتبہ یہ، 100 مرتبہ یہ، 100 مرتبہ۔ بہرحال ذکر کو ہم نے مضبوط کرنا ہوگا۔ جب ہمارا پہلا نمبر مضبوط ہو تو باقی نمبر خود بہت مضبوط ہو جائے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جو شخص ذکر نہیں کرتا وہ تبلیغ کے کام کو نہیں کر سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا دعویٰ نہیں ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے۔ جو شخص ذکر نہیں کرتا وہ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا۔ تبلیغ میں نہیں جڑ سکتا، اس کے تقاضے بہت آتے رہے۔ لہٰذا ذکر، یہ ذکر کیوں ہے؟ کیوں جب گشت کے لیے جاتے ایک بندے کو بٹھا دیتے کہ تم ذکر کرو؟ حضرت کو پتہ نہیں کہ ذکر کا کیا راز ہے، ذکر کیوں بٹھاتے ہیں ذکر میں؟ تو جس پہلے نے ترتیب کھولی اس کو راز بھی بتایا کہ ذکر کی یہ راز۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب کارگزاری سنی کہ تشکیل میں نکلے، باہر گشت پہ گئے، کوئی وصولی نہیں ہو رہی۔ کیا نہیں ہو رہا؟ وصولی نہیں ہو رہی۔ وہیں سے گشت چھوڑ کے واپسی مسجد میں کہا دوبارہ ترغیب دیتے، دوبارہ دعوت کے لیے نکلتے۔ ہمارے ذکر والے ٹھیک ذکر نہیں کر رہے، جبھی وصولی نہیں ہو رہی۔ وہ تب ذکر والے کو تبدیل کیا، ذکر کی دوسری جماعت بنا کے بٹھائی، پھر گشت کے لیے نکلے، گشت کے لیے نکلے، پھر وصولی نہیں ہو رہی، پھر آیا یار ذکر کے اندر کمی ہے، پھر ذکر والے کو تبدیل کیا۔ چلو بھائی، جب تیسری بار نکلے گشت کے لیے، ایسے وصولیوں کے بر کے جماعت لوگوں کو مسجد کے اندر داخل ہو۔ تو یہ پتہ ہے کہ ذکر کے کیا راز ہوتے ہیں۔ آج ہمارے تبلیغ میں اس چیز کو دیکھا جائے، بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ذکر کیوں حضرت نے یہ ترتیب بنائی کہ ذکر بیٹھ کے کرو، بس ہم تو رسم پوری کریں کہ بیٹھ جاؤ۔ ذکر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ جب سے ہم ذکر کم کر دیں گے تو بس، اصل میں ذکر، حدیث کا مفہوم ہے کہ سرحد کی حفاظت کون کرتا ہے؟ مجاہد کرتا ہے۔ ملک کی سرحد کی حفاظت کون کرتا ہے؟ مجاہد کرتا ہے، آرمی کرتی ہے، فوجی کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ پورے اسلام کی سرحد کی حفاظت اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ذکر امن کے قلعے ہے،
ہمارے قلعے جب مضبوط نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کراچی دارالعلوم میں آئے، یہاں شکایت کی گئی، حضرات نے شکایت کی، کہا طلباء کا دل نہیں لگتا اور پڑھائی کے اندر، اور یہ مسائل ہے۔ بنوریا، جامع بنوریا گئے ہیں، وہاں لوگوں نے شکایت کی، حضرت نے کچھ جواب نہیں دیا، عمرے پہ چلے گئے، وہاں سے خط لکھا جامع بنوریا کے نام پہ اور کراچی دارالعلوم کے نام پہ، کہ وہاں میں نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا، اصل میں ذکر کی کمی ہے کہ ان سے ذکر بھی کرایا گا۔ تو صحابہ کا ایک نمبر مضبوط تھا، اب ہمیں اور آپ کو ایک نمبر مضبوط کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ایمان پاورفل ہوگا، چارجنگ ہوگی۔ جب ایمان پاورفل ہوگا، جتنا ایمان اندر سے مضبوط ہوگا، کیونکہ ایمان اندر کی چیز ہے، باہر کی چیز نہیں ہے۔ باہر تو میں سوٹ پہن کے دکھا سکتا ہوں، کسی کو متاثر کر سکتا ہوں، کیا خیال ہے، کاٹن پہن کے، کچھ بھی پہن کے، بڑی پگڑی پہن کے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہوں، لیکن پگڑی کا تعلق علم سے نہیں ہے، لباس کا تعلق علم سے نہیں ہے، علم کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اندر کے ساتھ ہے۔ ایمان کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، اندر کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ سکھ بھی بڑی بڑی داڑھی رکھتے، بڑی بڑی پگڑی وہ بھی پہنتا، لیکن اندر ایمان نہیں ہے۔ یہودی بھی داڑھی رکھتے، اندر ایمان نہیں ہے، لیکن ایمان اندر کی چیز ہے۔ اگر اندر ہمارا مضبوط ہوگا سسٹم، تو پھر زبان کے اندر اللہ اثر رکھ دے گا۔ جب کسی کو دعوت دیں گے اس کے اندر اثر ہوگا، وہ الفاظ جب اس کے دل میں اللہ اتارے گا، مقناطیس کی طرح کھینچے گا، اس کا روب ڈال دے گا۔ ہمارے اندر ذکر کی کمی ہے، ذکر کی کمی ہم پوری کریں۔ رائے کے اندر جتنے حضرات ہمارے بیٹھے، سب سلسلے والے، سب کثرت ذکر کریں، یہ نہیں کہ ایویں بیٹھے ہیں، سب سلسلے والے۔ تو جب ہم بڑوں کے جیسے بھی کراچی کا اجتماع ہے، بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی باتوں میں کیوں اثر ہوتا ہے کہ وہ دن رات ذکر کرتے ہیں، مرکز میں بیٹھ کے فکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں خانقاہیں دے دی نا، خانقاہوں میں آ کے ذکر کی مجلس میں ذکر کو ہم کچھ ہلکا نہ سمجھیں، ذکر کو مضبوط کریں، انشاءاللہ اس سے ہمارے اور اعمال مضبوط ہو جائیں گے۔ ذکر دلوں کو صاف کرتا ہے، گناہوں کی نحوست کو ختم کرتا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ ذکر؟ اب محبت سے اللہ کا ذکر کریں گے۔ سب تیار ہے ساتھی؟ ہر ساتھی